بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار سفر میں صحابہ کرام نے چڑیا کی مانند پرندے کے دو چھوٹے بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا تلاش کرتی ہوئی آئی اور زمین پر اپنے آپ کو بچھانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بچوں کی وجہ سے کس نے اسے بے قرار کیا ہے؟ اس کے بچوں کو اسے واپس کرو۔ ہم صرف چڑیا ہی کی بات کیوں کریں؟ اسلام حیوانات اور جانوروں تک کو دکھ تکلیف دینے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ شہد کی مرغی، چونٹی تک کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام تو جانوروں کے چہروں پر مارنے اور اس پر آگ سے داغ کو نشان لگانے سے منع کرتا ہے۔ پیاسے کتے کا احساس کرتے ہوئے کو کنویں سے پانی نکال کر پلانے پر اللہ نے ایک شخص کے اس نیک عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ یہاں تک کہ ہر اس جاندار کو جسے پیاس لگتی ہے اسے پانی پلانے کا اسلام میں اجر رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام جانوروں کا مسئلہ کرنے سے سختی سے روکتا ہے۔ کسی جاندار کے ہاتھ پاؤں، ناک اور کان وغیرہ اعضاء کو کاٹ کر اس کی شکل و صورت بگاڑ کر پھینک دینے کو مسئلہ کہتے ہیں۔ اسلام میں چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر کے حلال جانور ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ حلال جانور ذبح کرنے کے لیے اس جانور کے سامنے چھری تیز کرنا سختی سے منع ہے۔ پرندوں یا کسی بھی ذی روح کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کرنے سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ ایک انصاری نوجوان نے اپنے اونٹ کو بھوکا رکھا ہوا تھا۔ اونٹ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے بھوکا مارتا ہے اور تھکاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو ڈانٹا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ ایک عورت بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا تھا اور نہ اس کو کھلاتی پلاتی تھی، نہ چھوڑتی تھی کہ خود کہیں سے کھا لے، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے بہت سی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہیں جس سے جانوروں کے حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔